اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین السلام علیکم، آپ ہماری سیریز اسلامی فیملی سسٹم ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج اس اسلامی فیملی سسٹم میں ہم جوائنٹ فیملی کے ایک مسئلے کو آپ سامنے لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں جوائنٹ فیملی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی فیملیوں کو آپس میں ملا دینا، اور میں اس بات کو پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ ایک شوہر، ایک بیوی اور اس کے بچے، یہ ایک یونٹ ہوتے ہیں، یہ ایک فیملی ہوتی ہے۔ اب اگر کئی بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو یوں کہا جائے گا کہ یہ کئی بھائیوں کی الگ الگ فیملیاں جوائنٹ ہو کے رہ رہی ہیں، اسی کو کہتے ہیں جوائنٹ فیملی، یعنی فیملی کو آپس میں ملا کے رکھنا۔ جوائنٹ فیملی کے مسائل بہت سارے ہیں، اور وہ خواتین جو جوائنٹ فیملی کے سسٹم میں رہ رہی ہیں وہ اس کی باریکیوں سے اور اس کے مسائل سے اچھی طریقے سے آگاہ ہیں۔ جوائنٹ فیملی کے ایک مسائل میں سے ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ ہے کئی بھائیوں کا ایک ساتھ رہنا اور ان کی بیویوں کا ایک ساتھ رہنا۔ ہمارے پاس شوہر کے چھوٹے بھائی کی بیوی کو، یعنی دیور کی بیوی کو دیورانی کہتے ہیں، شوہر کے بڑے بھائی کی بیوی کو یعنی جیٹھ کی بیوی کو جٹھانی کہتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں دیورانی، جٹھانی، ساس اور نند، ان لوگوں کے ساتھ مل کے رہنے کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ خود بھائی بھی، ان کے مزاج الگ ہوتے ہیں، ان کے زندگی کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کی انکم الگ ہوتی ہے، ان کے خرچ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کے بچے الگ ہوتے ہیں، ان کی بیویاں الگ ہوتی ہیں، ان کے سوچ کا طریقہ الگ ہوتا ہے، پھر ان کی بیویاں، ان کی بیویوں کا بھی طریقہ الگ ہوتا ہے، الگ الگ جگہ سے آتی ہیں، الگ الگ مزاج ہوتا ہے، الگ سوچ ہوتی ہے، الگ تربیت کا طریقہ ہوتا ہے، الگ زندگی کو سنوارنے کا سلیقہ الگ ہوتا ہے، بچے سب کے الگ ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت کا انداز الگ ہوتا ہے۔ یہ سب الگ کر کو ہم ملا کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الگ الگ کو ملا کر رہنے کی کوشش میں مسائل بہت زیادہ ہمارے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو جوائنٹ فیملی میں ان دیورانی، جٹھانی، نند، ساس سب مل کے ساتھ میں رہ رہے ہیں۔ اگرچہ ان کے کمرے الگ ہیں، ہر لڑکے کا اپنا کمرہ الگ ہے، روم الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چیزیں جو مشترک ہیں، وہ چیزیں جو کامن ہیں، وہ پریشان کرتی ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم کیا ہے؟ سب سے اہم باورچی خانہ ہے، جو جوائنٹ فیملی کے لیے میدان جنگ کا کام کرتا ہے۔ اور عام طور سے فیملیوں میں جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں وہ باورچی خانے سے یعنی کچن سے شروع ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اوپر بحث ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، اور پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ مسائل ایسا نہیں کہ صرف مڈل کلاس کی فیملی میں ہو اور تھرڈ کلاس کی فیملی میں ہو، نہیں، یہ مسائل کسی بھی فیملی میں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب سسٹم کو ہم ڈسٹرب کریں گے تو مسائل کہیں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم زندگی گزارتے ہیں اور جیتے ہیں تو ایسے میں کئی عورتوں کا ساتھ رہنا، باورچی خانے کا کامن ہونا، باتھ روم لیٹرین کا کامن ہونا، ہال کا اور تمام چیزوں کو کامن ہونا، اگرچہ کمرے الگ ہیں لیکن ان تمام جگہوں کی صفائی ستھرائی، مینٹیننس، دیکھ بھال، ان تمام چیزوں میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور سے باورچی خانے میں کھانا پکانے میں سب مل کے کھانا پکا رہے ہیں لیکن بہرحال مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ دیورانی جٹھانی میں خاص طور سے مسائل ہیں، چھوٹے بھائی کی بیوی، بڑے بھائی کی بیوی آپس میں یہ جو ساتھ مل کے رہتی ہیں تو یہاں کے اوپر مسئلہ یقیناً پیدا ہوتا ہے۔
اگرچہ بعض فیملیوں میں اس کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن بعض مسائل ہوتے ہیں جو انسان کے دلوں کو مجروح کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں عرض کیا کہ بعض ناانصافیاں ساس اور سسر کی بہوؤں کے دلوں کو مجروح کر دیتی ہیں. اسی طریقے سے بعض مقام کے اوپر اگر عورتیں بول رہی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دل میں کچھ نہیں ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بڑی ہنسی خوشی سے جوائنٹ فیملی نبہ جاتی ہے، لیکن وہاں بھی کبھی نہ کبھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب کئی عورتیں ساتھ میں رہتی ہیں تو مسائل ضرور کھڑے ہوتے ہیں، خاص طور سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں. اب آپ توجہ کریں کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں کون کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا. اگرچہ ظاہراً عورتیں فرسٹ کلاس کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، جسمانی طور سے صحیح و سالم ہیں، صحت مند ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جوائنٹ فیملی کے ان مسائل کے ساتھ جو اہم چیزیں جو روحانی طور پر انسان کے اوپر اٹیک کرتی ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، غرور ہے، احساس کمتری ہے، چغلی ہے، یہ تمام چیزیں وغیرہ. ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ کیا ہوتی ہے، غیبت ہے، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہیں. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب روحانی امراض ہیں جو انسان کے جسم سالم کی روح کو برباد کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، جب روح مجروح ہوتی ہے، جب روح بیمار ہوتی ہے، جب روح مریض ہوتی ہے تو اس کا اثر انسان کے اوپر ضرور پڑتا ہے. اس کی عبادتوں پر اثر پڑتا ہے، اس کی نمازوں پہ اثر پڑتا ہے، اس کے اطاعت الہی پر اثر پڑتا ہے، نوحہ ماتم میں، مجلس ماتم میں اثر پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس کی اولاد پر اس کا اثر بھی پڑتا ہے. لہذا اے عزیز، یہ مسائل بہت ہیں. میں اس کی اگر الگ کر کے تشریح کروں تو بہت وقت نکل جائے گا. بغض کیسے آتا ہے، حسد کیسے آتا ہے، تکبر کہاں سے آتا ہے، چغلی کہاں سے شروع ہوتی ہے، غیبت کہاں سے شروع ہوتی ہے، احساس کمتری کہاں سے ہوتا ہے. ان مسائل کو آپ خود غور کریں کہ گھر میں دو بہویں رہی ہیں، ایک بہو کے یہاں جہیز بہت آیا، گھر میں سب استعمال ہو رہا ہے، ایک بہو کے یہاں جہیز کم آیا تو اس کا احساس کمتری ہوتا ہے. ایک کا شوہر بہت کما رہا ہے، ایک کا شوہر کم کما رہا ہے تو حسد ہوتا ہے. جس کا شوہر بہت کما رہا ہے اس کو سب لوگ، جو کمانے والے اس کو لوگ مانتے ہیں، جو مانتے ہیں تو اس کو غرور پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات اپنی بعض کمیوں کو پورا کرنے کے لیے ساس سے اور بزرگوں سے چغلی کی جاتی ہے، ہوتا ہے یہ سب. یہ تمام مسائل جوائنٹ فیملی میں پیدا ہوتے ہیں. اے عزیز، لہذا اسلام کہتا ہے کہ آپ کسی بھی گناہ کا سبب نہ بنیے، ایسے اسباب فراہم نہ کیجئے کہ لوگ گناہ میں مبتلا ہوں، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں، ساس سسر ہوں، دیورانی جٹھانی ہوں، نند بھاوج ہوں یا بچے ہوں، کوئی بھی ہو. ان اسباب کا اہتمام کیجئے جس سے ہمارے گناہ کم سے کم ہوں. ان اسباب کا اہتمام کیجئے جس سے ہم گناہ نہ کر سکیں. اور آخری بات یہ ہے کہ بہت موقع کے اوپر جوائنٹ فیملی میں سب مل کے رہتے ہیں لیکن دل سب کے الگ الگ ہوتے ہیں. اور اگر یہ سب الگ الگ رہیں تو اگرچہ سب الگ الگ ہیں لیکن ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ ایک رہتے ہیں. لہذا کوشش کی جائے کہ وہ کام انجام دیا جائے جس سے لوگوں کے دل ایک ہوں. وہ کام نہ کیا جائے کہ جس سے ایک میں رہ تو رہے ہیں لیکن سب کے دل ایک دوسرے سے الگ ہیں. میں پھر عرض کروں گا اپنے اس چینل کے ذریعے سے خواتین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پلیز اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیے کہ عورتوں کے دل جو ہے وہ بغض، کینہ، حسد، چغلی، احساس کمتری، ان تمام چیزوں سے پاک و پاکیزہ جاؤں تاکہ ہماری نسلیں اچھی پروان چڑھیں. اور پھر میں کہوں گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ چیزیں بہت مشکل ہیں. اللہ دعائیں پالنے والے ہماری فیملیوں کو، ہمارے گھرانوں کو اس طریقے سے جینے کا سلیقہ عطا فرما کہ ان تمام روحانی امراض سے ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دے. خدا دعائیں پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.